بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، تمام مسلمان بہن بھائیوں کو رمضان کا بابرکت مہینہ مبارک ہو۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں قرآن پاک اور حدیث مبارکہ کی روشنی میں رمضان المبارک کی تاریخی حیثیت، ابتدا، فضیلت اور استقبال رمضان کے متعلق آپ سے چند باتیں شیئر کروں گا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: اے ایمان والو، تم پر اسی طرح روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ پس اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو جو روزے رہ گئے ہوں ان کو دوسرے دنوں میں رکھ کر گنتی پوری کر لے، اور جنہیں اس کی طاقت نہ ہو ان کے ذمہ ایک مسکین کو کھانا کھلانے کا بدلہ ہے۔ پھر جو کوئی اپنی خوشی سے زیادہ نیکی کرے وہ اس کے لیے بہتر ہے، اور تمہارا روزہ رکھ لینا تمہارے لیے بہتر ہے اگر تمہیں سمجھ ہو۔ دوستو، مسلمان ابتدا میں ہر مہینے میں 3 روزے رکھتے تھے، پھر رمضان المبارک کے روزے فرض کر دیے گئے۔ اس وقت جب کوئی شخص افطار کے وقت کھانا کھائے بغیر سو جاتا تو پھر اگلے روز افطاری تک کھانا نہیں کھا سکتا تھا۔ انصار میں سے سرما بن مالک نام کا ایک بوڑھا شخص تھا۔ اس نے افطار کے وقت اپنی بیوی سے کہا، کھانا لاؤ۔ بیوی نے کہا، میں گرم کر کے لاتی ہوں۔ اتنی دیر میں اس کی آنکھ لگ گئی اور وہ سو گیا۔ اگلے دن تک بھوک پیاس سے اس کی حالت خراب ہو گئی تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی۔ دوستو، اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو رمضان المبارک کی راتوں میں اپنی بیویوں سے ہم بستری کرنے کی بھی اجازت دے دی۔ اس سے پہلے مسلمانوں کے لیے رمضان میں افطاری کرنے کے بعد بھی بیوی سے مباشرت کی اجازت نہیں تھی۔ ایک رمضان المبارک کی رات میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنی بیوی سے مباشرت ہو گئی، جس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت شرمندہ ہوئے۔ اگلے روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور سارا واقعہ بیان کر دیا، جس پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت مبارکہ نازل فرمائی۔ آیت کا ترجمہ: تمہارے لیے روزوں کی راتوں میں اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا ہے۔ وہ تمہاری پوشاک ہیں اور تم ان کی پوشاک ہو۔ اللہ کو معلوم ہے کہ تم اپنے حق میں خیانت کرتے تھے، سو اس نے تمہارے حال پر رحم کیا اور تمہیں معاف فرما دیا۔ پس اب روزوں کی راتوں میں بے شک ان سے مباشرت کیا کرو، اور جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے چاہا کرو اور کھاتے پیتے رہا کرو، یہاں تک کہ تم پر صبح کی سفید ڈوری رات کی سیاہ ڈوری سے الگ ہو کر نمایاں ہو جائے۔ پھر روزہ رات کی آمد تک پورا کرو، اور عورتوں سے اس دوران شاباشی نہ کیا کرو جب تم مسجدوں میں اعتکاف پر بیٹھے ہو۔ یہ اللہ کی قائم کردہ حدیں ہیں، پس ان کے توڑنے کے نزدیک نہ جاؤ۔ اسی طرح اللہ لوگوں کے لیے اپنی آیتیں کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ وہ پرہیزگاری اختیار کریں۔ دوستو، روزے کی فرضیت کا حکم دوسری صدی ہجری میں تحویل کعبہ کے واقعے سے 10 روز بعد ماہ شعبان میں نازل ہوا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سحری تناول فرمانے میں تاخیر فرماتے، یعنی طلوع فجر کے قریب سحری کرتے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے روزہ جلدی افطار کرنے اور سحری میں تاخیر کا حکم دیا گیا ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سحری سراپائی برکت ہے، اسے ترک نہ کیا کرو۔ حضرت ابو قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں میں سحری کھانے کا فرق ہے۔ رمضان المبارک اسلامی کیلنڈر میں وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم نازل فرمایا۔ رمضان المبارک کی ایک بابرکت شب آسمان دنیا پر قرآن کا نزول ہوا، لہٰذا اس رات کو اللہ رب العزت نے تمام راتوں پر فضیلت عطا فرمائی اور اسے شب قدر قرار دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ شب قدر فضیلت و برکت اور اجر و ثواب میں 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ماہ رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطانوں کو زنجیروں سے جکڑ دیا جاتا ہے۔ رمضان المبارک کے روزوں کو جو امتیازی شرف اور فضیلت حاصل ہے، اس کا اندازہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ سے لگایا جا سکتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بحالت ایمان ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھتا ہے، اس کے سابقہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔
دوستو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک سے اتنی زیادہ محبت فرماتے تھے کہ اکثر اس کے پانے کی دعا فرماتے، اور رمضان المبارک کا اہتمام ماہ شعبان میں ہی روزوں کی کثرت کے ساتھ ہو جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے شوق و محبت سے ماہ رمضان کا استقبال فرماتے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مبارک مہینے کو خوش آمدید کہہ کر اس کا استقبال فرماتے اور صحابہ اکرام سے سوالیہ انداز میں 3 بار دریافت کرتے، کون تمہارا استقبال کر رہا ہے اور تم کس کا استقبال کر رہے ہو؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کوئی وحی اترنے والی ہے؟ فرمایا نہیں۔ عرض کیا کسی دشمن سے جنگ ہونے والی ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ عرض کیا پھر کیا بات ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ ماہ رمضان کی پہلی رات ہی تمام اہل ایمان کو بخش دیتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جیسے ہی ماہ رجب کا چاند طلوع ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حضور یہ دعا فرماتے، اے اللہ ہمارے لیے رجب و شعبان اور بالخصوص ماہ رمضان کو ببرکت بنا دے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس قدر آپ شعبان میں روزے رکھتے ہیں اس قدر میں نے آپ کو کسی اور مہینے میں روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ ایک ایسا مہینہ ہے جو رجب اور رمضان کے درمیان میں آتا ہے اور لوگ اس سے غفلت برتتے ہیں، حالانکہ اس مہینے میں پورے سال کے عمل اللہ تعالیٰ کی طرف اٹھائے جاتے ہیں، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ میرے عمل روزہ دار ہونے کی حالت میں اٹھائے جائیں۔ ماہ شعبان میں روزوں اور تلاوت قرآن حکیم کی کثرت اس لیے بھی کی جاتی تھی تاکہ ماہ رمضان کی برکات حاصل کرنے کے لیے مکمل تیاری ہو جائے اور نفس رحمان کی اطاعت پر خوش دلی اور خوب اطمینان سے راضی ہو جائے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کے معمول سے اس حکمت کی تائید بھی ہو جاتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ شعبان میں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کے معمول پر روشنی ڈالتے ہوئے فرماتے ہیں، شعبان کے شروع ہوتے ہی مسلمان قرآن کی طرف جھک پڑتے، اپنے اموال کی زکوٰۃ نکالتے تاکہ غریب مسکین لوگ روزے اور ماہ رمضان بہتر طور پر گزار سکیں۔ دوستو ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب اور اپنی فیملی ممبر سے بھی شیئر ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔